اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا علی محمد وعلی آل محمد۔ شروع اللہ کے ان 99 ناموں سے جس کے ہر نام پہ اپنی عزت کی حفاظت رکھتا ہے، جس نے ہمارے دلوں میں اسلام کا نور، دین کا نور، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور ہمارے دلوں میں اتارا اور ہمیں خوش نصیب بنایا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج 20 رمضان ہے، 19، 20، 21 رمضان تمام مقدہ فکر کے لوگوں میں نہیں جانتا بریلوی، دیوبندی، فقہ جعفریہ، اہل سنت جماعت، کسی بھی کے لیے، لیکن یہ 19، 20، 21 یہ 3 دن رمضان کے ایک بہت تکلیف دہ، بہت غمگین اور ایک انسانیت میں سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، مولا مشکل کشا حضرت علی، مولا علی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ کے داماد جناب فاطمہ زہرا بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے، اور جناب زینب بی بی زینب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ام کلثوم کے والد گرامی، ہمارے آخر چوتھے خلفاء حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بارے میں آج کا دن ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے جب یہ دن سامنے آتے ہیں اور یہ سننے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو ملتا ہے کہ ہوا کیا تھا۔ اب آپ کو میں سب نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں گے بہت کچھ سننے کو ملے گا، لیکن میں نے کچھ اپنا ایک فریضہ سمجھا اولین ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان، ایز اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ، اپنا فرض سمجھنا کہ میں اپنے تمام یوٹیوبر ویورز کو، جو مجھے جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں تک میرا پیغام جاتا ہے، جہاں تک میری ویڈیو جاتی ہے، میں وہاں تک اپنا یہ پیغام پہنچا سکوں۔ تو عزیز و اقارب، بہنوں، بھائیوں، معذرت آپ کو بار بار یہ تھوڑا سا میرا ہاتھ ہلتا ہوا محسوس ہوگا کہ ایک تو تھوڑی سی طبیعت نہیں ٹھیک، دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک صحت یابی عطا فرمائے اور تمام مشکلات کو ختم فرمائے، اور جو لوگ حق کی راہ کو چھوڑ رہے ہیں وہ حق کی راہ پر واپس آ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں
اب ہم آتے ہیں مولا علی کی شیر خدا خیبر کے شیر، جس کو اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا شیر قرار دیا۔ ان کی شہادت کے وقت پہ 40 ہجری 18 رمضان، 40 ہجری کا وہ 18 رمضان ایسا رمضان تھا جو نہ پہلے کبھی آیا تھا، نہ پہلے کیسا کبھی آیا ہے، نہ کبھی ایسا آئے گا کہ جس میں ہم نے سنا ہو کبھی یہ اس طرح ہوا ہو۔ میرے بیک گراؤنڈ میں جو ہے آپ اس کو دیکھ کے مت سوچئے گا کہ آپ شاید کسی خاص مکتبہ فکر سے بات کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا ماننے والا ہوں۔ ان کی آل پر درود و سلام، جان قربان کرنے والا، آج بھی میرا جان مال سب کچھ ان کی عزتوں پر قربان۔ بات کر رہا تھا میں جی 40 ہجری کو۔ 40 ہجری کو حضرت علی نے حضرت امام حسن کو پیغام دیا کہ میں نے افطار اپنی اولاد کی طرف کرنی ہے۔ 18 رمضان کو جناب حضرت بی بی ام کلثوم جو کہ ان کی بیٹی تھی، حضرت امام حسن کے تھرو پیغام بھجوایا کہ آج افطاری وہ ادھر کریں گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا، شیر خدا حضرت علی نے حضرت امام حسن کے تھرو پیغام بھجوا کے جب جناب ام کلثوم کی طرف گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے آنے کی خوشی میں کہ آج والد صاحب نے ان کو امیر المومنین نے افطاری کرنے کا شرف بخشا ہے، انہوں نے 3 چیزیں بنا لی: جو کی روٹی، نمک اور دودھ۔ دودھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا مولا مشکل کشا، مولا علی کو بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ انہوں نے جب حضرت جناب بی بی ام کلثوم کی طرف حاضر ہوئے تو انہوں نے جب دسترخوان پہ دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ 3 قسم کی چیزیں افطاری کے لیے 3 قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جن میں جو کی روٹی، دودھ اور نمک تھا۔ حضرت علی جو کہ بہت ہی قناعت پسند تھے، بہت زیادہ خدمت گزار، اللہ پاک کی عبادت گزار تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا، مخاطب کرتے ہوئے کہا جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے لیے ایک ہی چیز کافی ہے، یہ باقی 2 چیزیں غریبوں میں خیرات کر دو۔ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، میں آپ سے تھوڑی سی دماغ کی اور کانوں کی حاضری چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین، امام، وقت کے امام حضرت علی۔
جناب ام کلثوم نے والد صاحب کے اصرار پر دو چیزیں اٹھانے کی کوشش کی. انہوں نے نمک اور جو کی روٹی وہ اٹھا لی کہ دودھ میرے نانا کو بھی پسند تھا، میرے والد صاحب کو بھی پسند ہے، تو میں دودھ کو رہنے دوں، نمک کو اور جو کی روٹی کو میں دے دیتی. تو فوراً جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مولا مشکل کشا مولا علی کہتے ہیں کہ بیٹا، مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ دودھ جو ہے یہ 7 پڑوسیوں کو دے دو، ان کے بچے دودھ پینے والے ہیں، شیر خوار ہیں، تو وہ دودھ پئیں گے. عالم دیکھیے گا، سخاوت کا عالم کیا ہے، کہ سخاوت کس طرح ان کے گھر سے نکلتی ہے. جناب ام کلثوم نے ویسا ہی کیا. جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، عورتوں کی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے وہ نمک کو چھوڑ کر دودھ کو اور جو کی روٹی کو خیرات کر دیا، غریبوں میں بانٹ دیا. یہ تو ہو گیا جی 18 رمضان کی افطاری. آگے 19 رمضان کی سحری شروع ہونی تھی. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مولا علی امام علی شیر خدا شیر خیبر افطاری کے بعد عبادت میں مشغول ہو گئے. عبادت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ 19 رمضان کی سحری آ گئی. تو جب سحری آ گئی تو حضرت امام حسن کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت علی کا خون، مولا علی کا خون، جناب امیر المومنین کا خون کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے. ان دنوں میں مسجد ایک رواج تھا کہ جو مسافر ہوتے تھے تو وہ مسجد میں آ کر ٹھہر جاتے تھے اور اجازت ہوتی تھی کہ مسجد میں آرام کر لیا جائے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا شیر خیبر جنہوں نے خیبر کو فتح کیا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کا لقب دیا، انہوں نے مسجد میں جا کے سب کو اٹھایا کہ اٹھو، فجر کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے، 19 رمضان کی سحری کرو. تمہیں نہیں پتا کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اس میں ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم بھی شامل تھا. مولا علی جناب علی شیر خدا امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی اٹھایا، اس کو بھی اٹھا کر کہا کہ سحری کر لو، روزہ رکھ لو اللہ کی رضا. اور محراب کی طرف گئے اذان دینے کے لیے. اذان شروع ہوئی، اذان دی، اذان کا اختتام ہوا. روزہ رکھ لیا،
19 رمضان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. بات کو تھوڑا سا نوٹ کرتے جائیے گا، ٹائم فریم کو آپ کو خود بخود ہی سمجھ آ جائے. 19 رمضان کے روزے کی فجر کی اذان حضرت علی نے محراب پہ جا کے دی. محراب پہ جا کے جب دی تو اذان دینے کے بعد نماز کی باری آئی. جیسے ہی نماز شروع کی اور سجدے میں گئے، عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنی پاس ایک تلوار چھپا کر رکھی ہوئی تھی جو کہ زہر سے بھری ہوئی تھی، اس کے اوپر زہر لگا ہوا تھا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے جناب علی مولا مشکل کشا مولا شیر خدا جناب امام امیر المومنین امام علی کے سر پر وار کی. جیسے ہی ان کے سر پر ضرب وار کیا تو ان کے سر پر ضرب لگ گئی. سب لوگوں نے بھاگ کر پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. انہوں نے ابن ملجم کو عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا. پکڑ کر اس کو سامنے پیش کیا گیا حضرت علی کے. تو نماز تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو انہوں نے نماز پوری کی. نماز پوری کرنے کے بعد تو دیکھا کہ کچھ لوگ شربت لے کے آ گئے بھاگتے ہوئے کہ حضرت علی کو گھبراہٹ میں شربت پلایا جائے، کیونکہ خون کا بہاؤ بہت تیز تھا. تو جس کی وجہ سے انہوں نے شربت پلانے کے لیے لوگوں نے پریفر کیا کہ لوگ کی شربت پلایا جائے. تو اس وقت ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم، مجھ سے نام سے غلطی ہو جاتی بار میں دوبارہ رپیٹ کر، عبد الرحمن ابن ملجم کو گھبرایا ہوا پایا جب حضرت علی مولا علی جناب فتح خیبر، جن کے نام ان کو شیر خدا کا لقب دیا گیا، امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب ان کو نے دیکھا کہ ان کے قاتل گھبرایا ہوا ہے تو ان کی ذات کی اس گھرانے کی خاصیت، اس گھرانے کی حیثیت دیکھیے. انہوں نے اپنے قاتل کو اس شربت پلانے کو کہا کہ یہ گھبرایا ہوا ہے، اس کو شربت پلا دیا جائے. ایک مرتبہ تو قاتل بھی ہل گیا ہوگا کہ مجھے شربت کا، میں تو مارنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے شربت پلایا جا رہا ہے. اس کو پکڑ کر شربت پلایا گیا. حضرت امام حسن نے باقی نماز کمپلیٹ کی اور ادھر تمام لوگوں میں ایک وصیت کی، تاریخی وصیت. وہ تاریخی وصیت کیا تھی؟ وہ تاریخی وصیت یہ تھی کہ میرے اس قاتل نے مجھ پر ایک ضرب لگائی ہے، اگر میں شہید ہو گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین مولا علی مولا مشکل کشا جن کو ہم شیر خدا کہتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے مجھ پر ایک ضرب لگائی، اگر میں شہید ہو گیا تو اس پر بھی ایک ضرب ہی لگانا.
اگر وہ ایک ضرب برداشت کر گیا تو چھوڑ دینا، اگر وہ ایک ضرب برداشت نہ کر سکا تو اس کی جسم کی توہین مت کرنا، ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا، یہ انسان کی توہین ہے۔ اس وصیت کو جناب حسن، امام حسن کو بتایا گیا اور امام حسن کو کہا گیا کہ حکم دیا کہ بیٹا مجھے گھر لے کی طرف چلا جائے۔ گھر پہنچتے تک تو بات کیا کرنی تھی، انہوں نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ رمضان گزر گئے، 20 رمضان کو زہر تھا، زہر نے اثر تو دکھانا تھا، زہر نے اثر دکھایا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، شیر خدا، خیبر کے شیر، نبی کے شیر، دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت غیر ہو گئی۔ جب 20 کا دن طلوع ہوا تو سب کو بلایا گیا اور سب کو بلا کر کہا کہ میری عیادت کر لی جائے اور میری زیارت کر لی جائے، اور پوچھا گیا کہ کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے، تو میں کسی نے اگر مجھ سے سوال کرنا ہے تو میں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں، تو میں اس کا جواب بھی دوں گا، کیونکہ کہ میں آسمانوں کی راستے اور دنیا زمین کے راستے سب جانتا ہوں۔ یہ بڑے تاریخ میں الفاظ ایسے ملتے ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیے بھی، کچھ لوگوں کو جواب ملے بھی۔ پھر ایک وصیت کی گئی خاندان کے سامنے ایک وصیت کی گئی۔ اس وصیت میں یہ کہا گیا کہ میرے بعد، یعنی کہ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا، دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب فاطمہ الزہرا کے شوہر، جناب حسن و حسین کے والد گرامی امام علی نے ایک تاریخ ساز وصیت کی۔ اس وصیت میں یہ کہا کہ اس خاندان کا وارث جناب امام حسن کو ٹھہرا دیا گیا کہ آج سے اس خاندان کے تمام فیصلوں کی باغ دور جو ہے وہ حضرت امام حسن کے کے ہاتھ میں ہے، اس کی دور بیٹ جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ حضرت امام حسن کے ہاتھ میں ہے۔ جناب اب اکثر روایات میں آتا ہے کہ کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عباس
مولا غازی عباس حضرت غازی عباس کو بھی بلایا اور ان کو بھی وصیت کی کہ امام حسین کے ساتھ رہنا، ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت امام حسین کو وصیت کی گئی جو کہ عام فقہوں میں، فقہ جعفریہ میں خصوصی طور پہ اور تمام اہل فکر میں جتنے بھی ہیں ان سب میں یہ بات آتی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ مولا غازی عباس کو کہ حضرت امام حسین کا ساتھ مت چھوڑنا کیونکہ کربلا میں ان کی شہادت ہے۔ باقی اور باتیں بہت منسوب ہیں۔ 21 رمضان کو جناب علی، مولا علی، امیر المومنین، امام علی، دماد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد گرامی جناب حسن و حسین، والد گرامی جناب ام کلثوم، جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ، 21 رمضان مبارک کو طبیعت غیر میں چلے گئے اور انتقال فرما گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا 40 ہجری میں 18، 19، 20 اور 21 رمضان۔ میں تمام حاضرین و ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مجلس نہیں پڑھ رہا میں، یہ کوئی مجلس نہیں ہے۔ میرے پیچھے ناد علی ہے، یہ میرے گھر میں ویسے شروع سے ہے۔ ناد علی کیا ہے؟ ناد علی ایک دعا ہے۔ فتح خیبر نہیں ہو رہی تھی تو اللہ پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ مجھے اے اللہ علی کو بھیج دے۔ جناب علی آتے ہیں تو فتح خیبر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے حضرت علی امیر المومنین، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بیٹے ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بیٹے ہیں مولا عباس، غازی عباس، جن کے بارے میں تھا کہ جنگ میں اگر وہ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں تو آندھی کی طرح جاتے تھے اور صفوں کی صفیں مٹا دیتے تھے۔ آج ایک بہت غمگین دن ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس کو مجلس کے طور پہ لے رہا ہوں، میں ایک تاریخ کا ایک بڑا ہی تاریک دن آپ کو بیان فرما رہا ہوں۔ آج ایک مل کے دعا کریں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ ہم کو بھی، سب کو، مسلمانوں کو ان جیسا صبر، ان جیسا یقین کامل کہ جن کے سر پہ وار پڑ گیا، جن کی داڑھی خون سے لال ہو گئی لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ نماز کے لیے بہانہ نہیں، نو، بالکل بہانہ نہیں۔ ادھر تو ہم نماز کے لیے بہانہ کر دیتے ہیں، یار ہمارے کپڑے خراب ہیں، یار اٹھا نہیں گیا، یار پانی نہیں آ رہا تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ انہوں نے تو نماز اپنے آخری دم تک نہیں چھوڑی۔ ایمان کامل دیکھیں کہ انہوں نے
کہتے تھے کہ لوگوں، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ کہتے تھے کہ اگر علی کو، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت علی، امام علی، دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ کو اگر مارنا ہے نا تو نماز کی حالت میں مارنا، کیونکہ وہ نماز کی حالت میں نا اس دنیا میں نہیں کھڑے ہوتے، کیونکہ وہ اس دنیا میں ہوتے ہی نہیں، کیونکہ وہ لو اللہ سے لگاتے ہیں جب، تو وہ لو اس طرح لگاتے ہیں کہ وہ کہ عبادت کا حق ادا کرتے ہیں۔ عبادت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ کہ جب آپ عبادت کے لیے جائے نماز پہ کھڑے ہوں تو آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور آپ نے کوئی کوتاہی، کوئی آہٹ، کوئی کسی چیز پہ آنکھ بھی نہیں جھپکنی، کہیں کوئی غلطی، کہیں کوئی کوتاہی، آپ کے آقا، آپ کے مالک، آپ کے کل کائنات کے خالق جس نے آپ کو بنایا ہے، اس کو کہیں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی آپ کی بری نہ لگ جائے۔ میرے بہنوں بھائیوں، آج صرف اور صرف اس ویڈیو کے لیے آپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم لیا تھا۔ ویڈیو بہت لمبی ہے، پلیز دیکھیے گا ضرور۔ ہمارے چوتھے خلفاء حضرت علی کی شہادت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، پلیز دیکھنا مت بھولیے گا، عمل ضرور کیجیے گا، جو کچھ سمجھ آئے میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ اور شیئر، اور یہ بیل جو آئیکن ہے ریڈ والا، اس کو ٹک کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے۔ جاتے ہوئے ایک دعا پوری امت مسلمہ، تمام اس دنیا میں بنائے ہوئے جس مخلوق اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات اللہ پاک نے تمام انسان کو بنایا ہے۔ اس میں بعد میں آتا ہے کہ مسلمان، ہندو، کافر، جوئش، کرسچن، کیتھولک، لبرل، یہ بات کی باتیں ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ خالق نے جو تخلیق کیا، ہم اس کی تعریف کریں، ہم اس کے بارے میں کہیں، چاہے جو بھی ہے، جیسے بھی ہیں، تمام اس دنیا میں لوگ جو کرونا سے لڑ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو اس بیماری سے کی طرف جا رہے ہیں، یا اللہ پاک اس سے ان کو بچا۔ یا اللہ پاک جو اس بیماری کی وجہ سے یا اللہ پاک فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں یا اللہ پاک عظیم رتبہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، اے میرے مولا کریم، سب کو اپنے اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر نبی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اصحاب ثواب اور حضرت علی کو ان کا اصحاب ثواب پہنچاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا صابحی اجمعین آمین ثم آمین۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا، لائک کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرتے رہیا کریے۔ مجھے آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آخر میں صرف اور صرف اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔